تو سردی کا موسم کم وقت میں زیادہ نیکیاں کمانے کے لیے بہترین. ہم بھی شارٹ کٹ مانگتے ہیں نا، تو سردی میں شارٹ کٹ کئی ہیں، ایک نہیں ہے، کئی ہیں. کم وقت میں زیادہ نیکی کمانا سردی میں بہت آسان. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سردی آتی تھی فرماتے تھے کہ سردی کا موسم عبادت کرنے والوں کے لیے ٹھنڈی غنیمت ہے، تو بڑی رحمت کی چیز ہے. اچھا، حدیث کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، سردی کا موسم مومن کے لیے بہار ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہار فرمایا. ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. کس بات کی وضاحت فرمائی؟ الشتاء ربیع المؤمن، سردی کا موسم مومن کے لیے بہار ہے. اس کی وضاحت خود فرما دی. کیا فرمایا؟ کہ دن چھوٹے ہوتے ہیں مومن روزہ رکھ لیتا ہے، راتیں لمبی ہوتی ہیں تہجد پڑھ لیتا ہے، تلاوت کر لیتا ہے. ایک اور حدیث پہلے سن لیجیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سردیوں میں بنی آدم کے دل نرم ہوتے ہیں. سردیوں میں بنی آدم کے دل نرم ہوتے ہیں. فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا. سردیوں میں مٹی نرم ہوتی ہے، اس وجہ سے مومن کا دل نرم ہوتا ہے. ایک تو وہ دل ہے نا جو پتھر دل ہو چکے، مہر لگ گئی، ان کی بات نہیں ہو رہی. جو نیک مومن ہیں، شریف لوگ ہیں، ان کے دل نیکی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، نرم ہوتے ہیں. یہ حدیث ہے. ہمارے بزرگان دین، اکابرین، صحابہ کرام، تابعین سردی آنے پر خوشی کا اظہار کرتے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے فرمایا کیا میں تمہیں ٹھنڈی غنیمت کا نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا جی بتائیے. انہوں نے کہا سردی کا موسم. بڑی بڑی عبادات لوگوں نے کی ہیں. ایک بزرگ تھے صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ. سردی کا موسم آ جاتا، وہ رات کو چھت پر جا کے ساری رات تہجد پڑھتے، عبادت کرتے، اور گرمی میں کمرے کے اندر عبادت کرتے. کسی نے پوچھا حضرت جی کیا آپ کا معمول؟ فرمایا کہ سردیوں میں چھت پہ اس لیے جاتا ہوں کہ نیند تنگ نہ کرے، ساری رات عبادت کروں. اندر تو نیچے گرمی ہوگی نا، ذرا موسم نارمل ہوگا تو نیند آ جائے گی، اور ادھر سے بیوی نظر آ رہی ہے، ادھر سے بستر نظر آ رہا ہوگا، چھت پہ تو میں ٹھٹر رہوں گا، لگا رہوں گا. اور گرمیوں میں باہر ٹھنڈی ہوا میں نیند آ سکتی ہے، تو اندر ہوتا ہوں، گرمی لگ رہی ہوتی ہے تو عبادت کرتا رہتا ہوں. یہ ان کی بات تھی بھائی. اب ہم کیا کریں؟ کم وقت میں زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے یہ سردی کا موسم مومن کے لیے ٹھنڈی غنیمت ہے، اور بہار ہے، نعمت ہے. اس نعمت سے ہم فائدہ اٹھانے والے بن جائیں، اس کے لیے اب چیزیں سننا شروع کر دیجیے. سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی روزے سے متعلق. اب روزے کو نا دونوں روزوں میں کمپیریزن کر لیجئے، ایک گرمی کا روزہ، ایک سردی کا روزہ. گرمی میں روزہ رکھنا دورانیاں زیادہ 15-17 گھنٹے. گرمی میں روزہ رکھنا گرمی کی وجہ سے طبیعت کے اندر وہ بشاشت نہیں ہوتی جو سردیوں میں ہوتی ہے، آوازاری سی آ جاتی ہے. گرمی کے اندر تیسری بات، گرمی کے اندر بھوک پیاس زیادہ ستاتی ہے، پیاس بالخصوص. اس کے علاوہ گرمی میں اور دوسرے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، تو تھوڑی سی محنت سے جو پیاس کی طلب اور باقی معاملات آ جاتے ہیں، پسینے نکلتے ہیں، بندہ پھر زیادہ قوت سے سارے دوسرے کام نہیں کر پاتا. پھر گرمی میں اس کو اے سی، پنکھا، ہوا کا کوئی نظام چاہیے. لائٹ چلی جائے، لوڈ شیڈنگ ہو، یو پی ایس بھی نہ ہو یا خراب ہو جائے، کوئی آلٹرنیٹ نہ ہو، تو پھر اور مشکل ہے روزہ رکھنا. اس طرح کی چند باتیں. اب آ جائیے سردی کے روزے میں، یہ ساری باتیں وہاں ختم ہو جاتی ہیں تقریباً. دورانیہ تھوڑا، بھوک پیاس کا مسئلہ ختم، طبیعت میں ایک بشاشت ہوتی ہے، لائٹ ہے یا نہیں ہے، پنکھے بجلی کی کوئی چکر ہی کوئی نہیں دی، یو پی ایس خراب ہے نہیں ہے، کوئی چکر ہی کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. اور ڈیوریشن تھوڑی ہے، پیاس تنگ نہیں کر رہی، آپ جو اپنے کام کر رہے ہیں وہ روٹین میں کر لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، اور بشاشت بھی ہوتی ہے. تو محسوس ہو جائے کوئی فرق گرمی اور سردی کے روزے میں؟ تو رکھیں گے جی روزے. تو سردی میں روزہ رکھنا ایک بونس کی مانند ہے. ایسی بلا وجہ ہی روزہ ہو جاتا ہے، بندوں نے روزے کی نیت کی 12 گھنٹے میں جناب پتہ ہی نہ لگا، نہ بھوک کا نہ پیاس کا، کام بھی چلتے رہے. کوئی تھوڑا بہت اگر فرق آیا بھی تو نعمت کیا مل رہی ہے، کتنی بڑی نعمت مل رہی ہے ایسے ہی مزے میں. تو روزے رکھنا آسان. اب ہم کیا کریں روزے کے بعد میں؟ دیکھیے جن کے تو قضا روزے باقی نہیں،
فرض مکمل ہیں وہ نفلی روزے رکھیں، ہر پیر جمعرات کا رکھ لیں، ایام میں 20 ہر چاند کی 13 14 15 یہ سنت ہے، اس کے علاوہ اور رکھنا چاہیں رکھے۔ اگر کسی کے قضا روزے باقی ہیں وہ پہلے قضا روزے پورے کرے، بہت سارے مرد ہیں قضا روزے باقی ہیں، اور عورتوں میں تو بے انتہا ہے۔ ہم اپنی ماؤں بہنوں کو ادب سے محبت سے ذرا سمجھائیں، ترغیب دے دیں، کتنوں کے پورے ہو جائیں گے روزے آپ کے ترغیب دینے سے، ٹھنڈی غنیمت کا فائدہ۔ تو ایک بات ہو گئی روزہ رکھنا، دوسری بات رات کو تہجد، حدیث میں تہجد اور تلاوت کا ذکر ہے نا۔ اب گرمی اور سردی میں تہجد کا بھی کمپیریزن کر لیجئے، تہجد اور تلاوت قرآن ان دونوں کو ہم دیکھتے ہیں، گرمی میں رات چھوٹی ہوتی ہے، ڈیوریشن کم ہوتا ہے۔ دوسری بات گرمی کی وجہ سے ہی دن بھر میں اتنی پسینے بہہ چکے ہوتے ہیں، ایگزرشن ہو چکی ہوتی ہے کہ رات کو بندہ ویسے ہی وہ بشاشت نہیں پا رہا ہوتا۔ پھر بجلی کا ہونا، سہولیات کا ہونا بڑا ضروری، پھر بندہ آگے بڑھتا ہے ذرا بہتر طریقے سے۔ سردی میں ڈیوریشن لمبا، رات 10 11 بجے بھی سو جائے تو 5 بجے تک کون سوئے گا، اٹھ ہی جائے گا، اٹھ کے تہجد پڑھ لے، تلاوت کر لے، دعا کر لے۔ پھر بجلی ہے نہیں ہے، پنکھا ضرورت ہی نہیں ہے، اے سی کی ضرورت ہی نہیں، بہت ساری آسانیاں ہیں، اور طبیعت کے اندر مومن کا دل نرم ہوتا ہے سردیوں میں، تو اس کا مزید اس کو بینیفٹ مل جاتا ہے۔ تو رات کو تہجد کی ہم عبادت کو اپنا لیں، گرمیوں میں اگر مشکل ہے نا سردیوں میں اپنائیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔